अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर यानी जंग से मुतालिक है। खतरे के सायरन यानी रेड अलर्ट के सायरन एक मरतबा फिर आज के दिन बजा दिए गए हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, एक तरफ ईरान के अंदर इस वक्त इंटरनेट ब्लैकआउट है, ईरानी इंटरनेट से महरूम हो चुके हैं। ईरान के अंदर यानी तेहरान से ये काम शुरू हुआ, तकरीबन तमाम ईरान इंटरनेट से महरूम है, जबकि ईरानियों ने इजराइल के ऊपर जो पे दर पे अब से थोड़ी देर पहले तक मिसाइल हमले किए हैं, ये मिसाइल उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम होकर दिखाई दिया। इसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डिबेट शुरू हो गई है। वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है खोटा सिक्का भी चल जाया करता है, लेकिन इसके पीछे असल में एक कहानी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश का इंकशाफ किया है कि मेरी हुकूमत जाने लगी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ बाकायदा साजिश की जा रही है और मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाकर गवर्नर रूल लगाया जा सकता है या कोई और कहानी घड़ी जा सकती है। तो इसलिए अब हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और डंके की चोट पर होगा और पता नहीं क्या होगा। अंदर की खबर क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगे चल के असल कहानी पीछे पक क्या रही है। और कौम तो तूतिया ही है ना, कौम तो तूतिया है, तो वो तो मसला नहीं होता। आपको पता ही है वो कितने बड़े तूतिया हैं हम लोग। तो ये सीन क्या है, इसकी कहानी क्या है, डिटेल क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर आज बड़े अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स आए हैं, और उन रिमार्क्स के बाद फिर इस केस की समाज जो है पीर तक भी मुलतवी कर दी गई है। उसकी कहानी क्या है वो भी शेयर करूंगा। जो हालिया एक बड़ी मीटिंग थी, वो मुलाकात जो है उसके अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा टीवी के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स हैं और वो बातें जो आवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। हिन हिना के, मिन मिना के, गुदगुदा के, सटपटा के, दबदबा के, जैसे भी, या अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा है प्यार मोहब्बत करने को तो ऊ कर दीजिएगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटे से इंटरनेट ब्लैकआउट है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से थोड़ी देर पहले कुछ इलाकों के अंदर खोला गया, उसके बाद फिर बंद हो गया। इंटरनेट ब्लैकआउट है जी। तर्जुमान IRGC का कहना है कि हम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि मकबूजा इलाकों के ऊपर की सारी फ़ज़ा गैर महफूज है और कोई महफूज जगह बाकी नहीं रहेगी। अब हम ये भी खबरदार करते हैं कि सहूनी हुकूमत की बेजान लाश अब इक्तसादी ज़रबें सहने की सकत नहीं रखती। यकीनन हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। तो इस वक्त जो है वो ईरान बहुत तपा हुआ है, ख़ास तौर के ऊपर जब से उसने देखा है कि इसके इत्तेहादी इसके साथ मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी मैं बता दूं कि अमरीकी मंदूब जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा को बार बार टेलीफोन करके उनसे गुफ्तगू करके मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान को पता चल गया कि रेड अलर्ट के सायरन तो बज चुके हैं। जो हमारे साथ होनी थी वो भी होगी। जिस तरह हमारी सालमियत को सबोताज करने की कोशिश की वो भी हो गया। हमारे सुप्रीम लीडर को मारने की, कत्ल करने की धमकियां देते रहे, उसके बाद उनके ऊपर टारगेटेड अटैक्स भी हो गया। ये सब कुछ हो गया। तो अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो उन्होंने ये वाला सीज फायर हमसे करवा के हम पर फिर हमला करना है और हमें तुन देना है। तो इसलिए उनके तुनने से पहले इनको तुन दो। तो ये वाला सीन चल रहा है इस वक्त। अब आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि ईरान के आज के मिसाइल हमलों के बाद इजरायली स्टॉक मार्केट में 3% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे इजराइल को $475 अरब का नुकसान हुआ है। नेतन्याहू कहते हैं कि 2011 में ईरान के खिलाफ जंग के लिए ना फौज को मुतहरिक कर सका, ना मोसाद को, लेकिन इस बार अमेरिका समेत सब साथ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने थोड़ी देर पहले बात की है, कैरोलिन लियोट ने, कि चूंकि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुज़ाकरात के होने या ना होने के कभी इम्कानात मौजूद है। आइंदा 2 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला करूंगा कि मुझे ईरान पर हमला करना है या नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया। जब टाइम बाइंग जब आ जाती है ना, तो आपको पता होता है कि आप किसी की कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हो, टाइम बाय कर रहे हो, रिजॉल्व करा के फिर आप अटैक करोगे, या फिर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, या आप डरा रहे हो। ये 2-3 चीजें होती हैं। तो इन तीनों चीजों से ईरान इस वक्त बाखबर है। अब इजरायली वजीर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तेहरान को तारीकी में धकेल दिया जाए। तारीकी में किस तरह धकेलेंगे आप? मिसाइल हमले आपने कर दिए, एयर स्ट्राइक्स आपने कर दिया, आपके जहाज अंदर घुस आए, आपने उनकी तमाम
جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو شہید کر دیا، آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ کو ٹارگٹ کیا، آپ نے عوام کو ٹارگٹ کیا، بچوں کو ٹارگٹ کیا. اب کیا آپ نے ایٹم بم گرانا ہے ان کے اوپر؟ تو اس سے پہلے وہ بھی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے پرمانو. وہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں دنیا کے ساتھ جینا تو ہے نا، لیکن وہ اٹامک پاور آلریڈی ہے. یہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو گزشتہ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے جناب. ابھی جو اس وقت کی لیٹسٹ آ رہی ہے وہ امریکی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر قطر کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ یونائٹڈ ایئر لائنز نے دبئی کے لیے پروازیں معطل کر دی. اندازہ کریں اب ایئر سپیس کا کتنا بڑا ایشو آ رہا ہے. رشیا نے تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا تصور بھی ناقابل فہم ہے، یہ ناقابل قبول ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بات کرنا بھی سب کے لیے ناقابل قبول ہونا چاہیے. یہ رشیا نے بات کی ہے. تو اوورآل جو سچویشن بن گئی ہے خطے کی وہ بڑی کنسرننگ ہے. اس کے اوپر اگر بڑے چودھریوں نے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہ لیا بر وقت تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہو سکتے ہیں. سیکنڈ ٹاپ سٹوری آف دی ڈے کی طرف جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹاپ سٹوری ہے، یہ بھی میں نے دیکھا، میں دیکھ کر ہل گیا. پہلے آپ یہ خبر سن لیجئے گا، غور سے، پھر میں آپ کو اس کے اوپر اپنا انالیسس دیتا. کہانی کیا تھوڑی میرے پاس انسائیڈر بھی ہے. یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے آج بات کی. وہ کہتے ہیں نظام ہمیں دیوار سے لگانے کی بجائے دفنانے کا پروگرام بنا رہا ہے. یہ اصل میں کوئی سازشی تھیوری کے اوپر بات کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں یہ بدماش ہیں، یہ ملک ان کے لیے جاگیر ہے. نظام ہمیں دیوار سے لگانے کی بجائے دفنانے کا پروگرام بنا رہا ہے. اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، سوموار سے پہلے لاہ عمل آ جائے گا. پھر اگر تم ہمیں دفن کرنا چاہتے ہو تو طاقت، مینڈیٹ اور عوام ہمارے پاس ہے، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے. میرا صبح تیار ہو جائے، ہم اس نظام کے خلاف ایسی تحریک چلائیں گے. یہ علی امین گنڈاپور کے پہلے سٹیٹمنٹ سن لیجئے گا کہ یہ نظام نہیں چل سکے گا. عمران خان کے احکامات ہمارے لیے سب کچھ ہیں، کل کوئی ممبر اسمبلی ووٹنگ میں شامل نہ ہو. مجھے عمران خان نے طاقت دی ہے کہ میں کسی بھی وقت یہ اسمبلی توڑ سکتا ہوں، لیکن ایک سازش کے تحت جو تم ہمیں ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، نہ قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا اور نہ کسی اور اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا. عوام تگڑی ہو جائے، میں لاہ عمل دوں گا. ہم ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ پختونخوا میں 9 مئی کے بعد والا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. پھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بجٹ منظوری پر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میں کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں. اب میں آ جاتا ہوں انسائیڈر کی طرف. ابھی کل ہی کا دن ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ایک کیس تھا اسلحہ اور شراب والا، اس کیس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں. اچھا، اب کیونکہ عوام کا پریشر بڑا ہے کہ آپ نے ابھی تک تحریک کا لاہ عمل کیوں نہیں دیا، پھر یہ بھی پریشر ہے کہ آپ بجٹ کیسے پیش کر دیا آپ نے عمران خان سے مشاورت کے بغیر، پھر یہ بھی پریشر ہے کہ آپ بجٹ کیسے پاس کر دو گے. تو علی امین گنڈاپور صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اوپینین بھی ہے، کچھ انسائیڈر بھی ہے، وہ اس ٹائم ایسا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ میں خود پھنسا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میری حکومت گرائی جا رہی ہے، ہم یہ کام نہیں کرنے جا رہے، لیکن پھر اچانک سے اس میں سے بندے ٹوٹیں گے اور وہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا اور سارے کام بھی ہو جائیں گے اور حکومت بھی بچ جائے گی. اور بھائی جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو کل ہی کر لیتے ہیں. یہ ایک ڈیڑھ سال سے یہ کہانیاں چل رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ شدید سٹریس کے اندر ہیں، اور اس سچویشن کے اندر کے پی کے حکومت کو فیس سیونگ چاہیے، اور اس سے بہترین طریقہ فیس سیونگ کا کوئی ہو سکتا نہیں تھا. تو میرا ماننا یہ، میں ایک کامنٹ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں پبلک پول کی صورت میں. آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت واقعتاً اس خدشے کا شکار ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جانے لگی ہے، یا وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، یا ایک نیا ٹوپی ڈرامہ ہے آپ کی نظر میں تاکہ یہ ٹائم ٹپایا جا سکے اور عمران خان سے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس ہو سکے؟ یہ ذرا کامنٹ کیجیے گا، میکسیمم کامنٹ آپ نے نیچے کرنے ہیں. اچھا جی، آج تیسری جو ٹاپ سٹوری ہے آج کی، وہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت آج ہوئی ہے. ویسے تو یہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن اس میں جسٹس امین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی حاجی صاحب کی سربراہی میں آئینی بینچ نے سماعت کی ہے. تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اس میں دلائل دیے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک جگہ وضاحت کی کہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، میں نے اسی شعبے میں 35 سال لگائے ہیں، میرا جواب سیدھا اور ٹیکنیکل ہوگا. اصل میں ہوا یہ کہ ان کو ایک کامنٹ کیا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ تو دماغ استعمال ہی نہیں کرتے، یوٹیوبرز بیچارے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتے. اچھا، یوٹیوبرز کے اوپر سارا غصہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تنقید کا ایک واحد فورم رہ گیا، باقی تو سب مینیج ہو چکا ہے. چلو یوٹیوبرز کم از کم تھکے ہارے اپنا دماغ کسی طرح سے استعمال کر کے غلط درست تھوڑا بہت چلا تو لیتے ہیں بھائی. یہاں تو کیا وکیل، کیا جج، کیا سیاستدان، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب ایک ہوئے پڑے، انہوں نے دماغ استعمال کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی.
یا اگر ہے بھی طاقت تو کرنا ہی نہیں چاہتے, تو بس بات ہی ختم ہو گئی. آپ جو ہے نا اس کے اوپر سلمان اکرم جیسا نا بڑا زبردست اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ویسے یہ جو آج مخصوص سچنوں کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے تھے, عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, صدیق جان, اس کے علاوہ اوریا مقبول جان, سارے کامنٹ کر رہے تھے یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, مخصوص نشستیں آلریڈی نہیں ہیں, اب دے دی جائیں گی. پہلے کون سی تھی کہ اب دے کر نئی تبدیلی لائی جائے گی, تو بہرحال سب کو پتہ ہے. اچھا وائرل بیانات میں آپ کو بتا دوں, بھارتی میڈیا, یہ خواجہ آصف صاحب کا کامنٹ ہے, ذرا سنیے گا. ویسے تو ہمارے وزیر دفاع ہیں ماشاء اللہ سے فارم 47 والے, کہہ رہے ہیں, سنیے. بھارتی میڈیا ایک بار پھر بالی ووڈ موڈ میں آ گیا ہے, یا موڈ کہہ سکتے ہیں, بالی ووڈ موڈ میں آ گیا ہے. آگے پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے, آگے پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے. فیک نیوز کی بھرمار ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. ایسی ایسی کہانیاں بیان ہو رہی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں. پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے, اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو چھتر مارے ہیں کہ لال ہو گئی ہے. لال کیا ہوئی ہے, 2E, سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو, لال ہو گئی ہے. یہ الفاظ ڈپلومیٹک نارمز کی تشریح نہیں کرتے. وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے, آپ ان کے جھوٹ کو رگڑ کے رکھ دیں دلیل اور خبر کے ساتھ, اصل خبر کے ساتھ. لیکن ایک بندہ جو وزیر دفاع ہے ملک کا, اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی لینگویج ٹویٹر کے اوپر استعمال کرے اور بےزتی کرائے 25 کروڑ عوام کی. غلط کر رہا ہے انڈیا, سب کچھ غلط کر رہا ہے, اٹھا کے مارے, ان کو بم مار دیں بھائی. لیکن یہ آپ جو لینگویج ڈپلومیٹک ہے ہی نہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو کس کی بےزتی کروا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا کامنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جو لوگ ہمارے بڑوں اور ٹرمپ کے لنچ پر خوشیاں منا رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ امریکہ کوئی فری لنچ نہیں کرواتا. امریکہ نے ضیاء الحق, ایوب خان اور مشرف کو بھی پروٹوکول دیا. امریکہ کسی کا ذاتی دوست نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے کیا چاہتا ہے. کر دینا ان کو آف ایئر. ہم میں سے کوئی اگر 2 جملے بھی بولے گا نا تو ہماری تو شامت آ جاتی ہے بھائی. کرے نا سیٹھی صاحب کو اتنی بڑی کیسے بول لیتے ہیں یہ سارے لوگ. 15-16 نام ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر بول رہے ہیں, آف ایئر بھی نہیں ہوتے. لیکن جو رائٹ پہ کھڑے ہیں وہ 2 منٹ میں 30 اینکروں کو آف ایئر کیا ہوا ہے, پچھلے 2.5 سال سے آف ایئر بیٹھے ہوئے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کون کس زبان سے, کس منہ سے بات کرتا ہے اور کون کس کا پجاری ہے. کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ کامران شاہد کے شو میں مشاہد حسین سید صاحب سے سوال ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک آرمی چیف جو ڈکٹیٹر نہیں ہے وہ صدر ٹرمپ کو مل رہا ہے اور سویلین لیڈرشپ مائنڈ بھی نہیں کرے گی. کامران شاہد, اس پر شاہد صاحب بولتے ہیں, مشاہد صاحب, کہ یہ لیڈرشپ نہیں, یہ تو ملازم ہیں, یہ نوکری کر رہے ہیں, یہ مائنڈ کیوں کریں گے جناب. ان کو انہوں نے کہہ دیا نوکری, جس کو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اردلی بولا تھا. بات ہی ختم ہو گئی, پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, مزید آگے اپڈیٹ کروں گا. آج جمعہ ہے, آپ کو پتا ہے جمعہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگلے ولاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.